نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمداللہ تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 تک بات کی تھی، اور اللہ کریم نے خرچ کرنے اور پھر سود اور پھر قرض کے معاملے میں جو گفتگو کی تھی ہم نے، تو مضمون کے اختتام پر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا اس کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کہ آخرت کا جو یقین ہے وہی انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ جو بندہ آخرت کی فکر سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کھیل تماشوں میں گم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی رب کی طرف پلٹتا نہیں ہے۔ جس کے دل میں، جس کے خیال میں یہ رچ بچ جائے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور شاید اگلا لمحہ ہی میری موت کا لمحہ ہو، تو پھر وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تو عمل کرے گا نا، میں اس کی پوری جزا دوں گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو اس کا بدلہ برا ہوگا، اور وہ انتہائی سخت دن ہوگا میرے دوستوں۔ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو کچھ صحابہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار جو تھے نا وہ آئے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ خاموش ہو گئے اور گھبرا گئے کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا ایسا عمل ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا۔ آقا ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور جب بھی کسی سے ملتے آتے جاتے تو مسکرا کر بات کرتے، لیکن روٹین سے ہٹ کر جب دیکھا تو انہوں نے ہمت کر کے کسی ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ، اور تم اپنے گریبان پھاڑ کر کپڑے چاک کر کے جنگل میں نکل جاؤ۔ جو میں دیکھتا ہوں آخرت کا جو معاملہ ہے نا جی، اتنا سخت معاملہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں صحابہ سے۔ آج کے مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو ڈائریکٹ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی تھی، ان کا مسکرانا، ان کا ہنسنا کیسا ہنسنا ہوگا۔ ہم تو ہر بات پر ٹھٹھا کرتے ہیں نا، کہہ کے لگاتے ہیں، تو ان کا ہنسنا ہمارے طرح ہنسنا نہیں، کیونکہ انہوں نے سنگت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی تھی۔ پھر بھی آقا نے فرمایا کہ یہ تم آپس میں جو مذاق، ہنسی مذاق کر رہے ہو نا، تم بھول جاؤ اس کو، اگر تمہیں آخرت کا فکر ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ ہونا کیا۔ تو اتنا نازک مرحلہ ہے یہ۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کا جب میدان ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کریم ایسا کوئی شخص نہ ہوگا جس سے اللہ کریم بات نہ کریں، یعنی کہ ایک فرد کے ساتھ اللہ کریم ڈائریکٹ بات کریں گے، حساب و کتاب دیا جائے گا، اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا،
اور پھر آقا نے فرمایا کہ اس دوران بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، سیدھی ڈائریکٹ بات ہوگی اللہ کریم اور بندے کے درمیان حساب و کتاب کے وقت۔ پھر آقا نے فرمایا کہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا نظر دوڑائے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور اس کے کیے ہوئے اعمال ہی ہوں گے ہر طرف۔ پھر جب سامنے دیکھے گا تو اس کو دوزخ نظر آئے گی، اس کو دوزخ نظر آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پر پھر اب کسی میں استطاعت ہے نا، اگر استطاعت ہے تو وہ خود کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر دوزخ کی آگ سے بچا لے، کہ جو بھی تیری طاقت میں ہے نا، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی تیرے پاس ہے نا تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے جس کو ہم ہلکا جانتے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملات میں مگن ہیں، خوش ہیں، سوچتے نہیں، خیال نہیں کرتے کہ ہم نے جانا ہے۔ اور کیا کبھی ہم نے حساب و کتاب کیا کہ سارا دن ہم نے کیسے گزارا، رات کیسے گزاری، کیا کچھ کمایا، کیا کچھ گنوایا، کیا کچھ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کیا دیا، اللہ سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ اس سے ہم بے فکر ہیں۔ اور یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بے فکری جو ہے ہمیں یہ رسوا کروائے گی قیامت کے روز۔ آج اگر آپ فکر کر لیں گے، آج اگر میں فکر کر لوں گا تو شاید ہمارا بیڑا قیامت کے روز پار ہو جائے۔ اور اگر اسی طرح بے فکری میں زندگی گزاری تو پھر اللہ کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کر سکیں جس دن اللہ کا سامنا ہونا۔ آگے آیت نمبر 282 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اس کو ٹکڑوں میں کر کے بیان کروں گا، بڑی لمبی جو ہے نا یہ آیت کریمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اسے لکھ لیا کرو۔ اب ہم شرماتے ہیں کہ دوستوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان کوئی لین دین ہوا، کوئی قرض ہی کیوں نہ کسی سے دیا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار اعتبار بھراواں دا اعتبار ہے، تے کیڑی ایڈی گل ہے۔ غلط بات۔ اللہ کریم حکم دے رہے ہیں، اس میں شرم والی بات نہ یہ کہے بندہ کہ یار میرے تو اعتبار ہی تنوں ہے، یہ بات نہیں۔ اعتبار ہے، اعتبار ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کل کو آنے والے وقت کے لیے اللہ کریم آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ بھائی ہم دوست ہیں دو، اگر مجھے کسی دوست نے 2-4 لاکھ دے دیے، میں نے لے لیے، میں مر جاتا ہوں جی، تو اس کے پیسوں کا کیا بنے گا؟ یا وہ مر جاتا ہے؟ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں نا جی۔ آپ نے 1 مہینے کے لیے ادھار لیا تو کیا آپ کو خبر ہے کہ کل آپ نے زندہ اٹھنا ہے، یا جس کو دیا ہے وہ زندہ اٹھے گا؟ تو اس لیے حکم یہ دیا کہ کوئی معاملہ بھی آپس میں کرو قرض کا، پیسے کا، لین دین کا، تو اس کو رقم کر لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ یہ حکم ہے، یاد رکھیے گا۔ اس میں بندے کو شرم یا عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، ڈنڈی نہ مارے۔ کہ ماں بہن 2 بندوں کے درمیان معاملہ ہے پیسے کے لین دین کا، تو عین ممکن ہے کہ جو دینے والا ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کا دوست ہو، اس کے تعلق والا ہو، یا جو لے رہا ہے اس کے تعلق والا ہو۔ تو جس کے ساتھ تعلق ہو بندہ اس کی پخ مارتا ہے، یہ نفسیاتی اثر ہے بندے کا نا۔ تو اللہ کریم منع فرما رہا ہے کہ جو لکھ رہا ہے نا، اس پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ تم اس میں اونچ نیچ نہ کرو،
بین بین جو معاملہ ان کے درمیان طے پایا ہے فقط وہ لکھو. اور یہ زیادہ معاملہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ان پڑھ ہوتے ہیں, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, تو ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوتا ہے, اور دھوکہ لوگ کرتے ہیں, انگوٹھے لگوا لیتے ہیں, سائن کروا لیتے ہیں, جداد اگلے کے اختیار لیتے ہیں. سادہ لوگ ایسے ہیں, کیس آتے ہیں عدالتوں میں, یہ طرح میرا انگوٹھا لگوا لیا اس نے جی. ماں باپ کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں, اولاد جو ہے بڑی تیز اولاد جو ہوتی ہے جی. تو اللہ کریم کہتا ہے کہ لکھنے والے پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی عدل کے ساتھ لکھے. اگر وہ بے عدل کرے گا معاملے کو, انصاف نہیں کرے گا, تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اور پھر یہ فرمایا کہ اور لکھنے والا انکار بھی نہ کرے, لکھے ایسے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا. جیسے اس کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا ہے اللہ کریم نے, قانون کے مطابق, شریعت کے مطابق وسیقہ نویسی کرے. یہ جو پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کچہریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہ لکھو قانون اور قاعدے کے مطابق اور شریعت کے مطابق لکھو. اس میں سے کسی کی پاخری یا کسی کی ڈنڈی جو اللہ نے تم کو دیا ہے حکم, اس کے مطابق دیانتداری کے ساتھ لکھو. پھر فرمایا وَلْيُمْلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتِّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَثْ مِنْهُ شَيْئًا. پھر مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہوا, یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے. لکھوانے والا وہ ہو جو قرض لے رہا ہے. اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے. اور پھر جو لکھا رہا ہے زار قرض میں سے, اللہ کریم فرماتے ہیں لکھواتے وقت کچھ کمی نہ کرے. لکھواتے وقت, یہ تو قرض کی بات ہو رہی ہے نا, اب ہم جو تماشا کرتے ہیں نا یہ عام ہے, یاد رکھیے گا, اور یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. 12 لاکھ روپے کی ہم نے زمین لی یا 12 لاکھ روپے کا مکان لیا, گورنمنٹ کی فیس بچانے کے لیے ہم اس کو 6 لاکھ کا لکھواتے ہیں. یہ عام ہے, یہ حرام ہے, یاد رکھیے. یہ بددیانتی ہے اور یہ حرام ہے, اس سے بچنا چاہیے. معاملات جو بھی کریں نا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں. اگر آپ کہیں ایک پیسے کی بھی لالچ کر جاتے ہیں نا تو آپ کی وہ ساری کی ساری جو معاملہ ہے سارے کا سارا حرام. آپ چند ہزار بچاتے بچاتے اپنے لاکھوں کروڑوں کو آپ نے حرام کر دیا. ہم اس بات پر ہم سوچتے نہیں. چند ٹکے بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کہیں زیادہ لکھوا لیتے ہیں کہ حق شفا اگر کرے میرا بھائی تو میں اس سے زیادہ لے لوں. یہ بھی بددیانتی ہے. بھائی جو تو نے طے کیا, جو اس کے ساتھ تیرا معاملہ ہوا وہی لکھوا, اس میں کمی بیشی نہ کر. اگر تو کمی بیشی کرے گا تو تو جواب دہ ہوگا. اب یہ دیکھیں سارا معاملہ انسان کا انسان کے ساتھ ہے, تو رب کریم متنبہ کر رہا ہے, قرآن کا حصہ بنایا رب کریم نے. کس لیے؟ پہلے یہ کہا کہ تم نے میرے ہی پاس آنا ہے اور میں تیرا حساب و کتاب لینے والا میں ہوں, یاد رکھنا. اور کسی پر میں ظلم نہیں کروں گا, کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کروں گا. جس کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے دنیا میں اس کا حساب تم سے میں لوں گا. مت بولنا اس بات کو. پھر آگے اللہ کریم شاہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ ہو, یعنی کہ ان پڑھ ہو یا نہ تما ہو, یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, کہ بیمار ہے کہیں ہسپتال میں ہے یا گھر میں پڑا ہوا چارپائی پہ, وہ نہیں جا سکتا کورٹ کچہری میں جی, یا ان پڑھ ہے وہ نہیں سمجھ سکتا, تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرے
کہ جو کرندے کو وہ مقرر کرے نا، جس کو وہ اپنا بندہ مقرر کرتا ہے، اس کرندے کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اب یہ تیسری بات اللہ کریم نے کی کہ اگر کوئی لکھوانے کے قابل نہیں، یا ان پڑھ ہے یا بیمار ہے، گھر سے نہیں جا سکتا، تو وہ اپنا نمائندہ مقرر کر دے کہ میری طرف سے جا کے تو لکھوا دے۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، بیانے، اس کو کہتے ہیں پاور آف اٹارنی، جی پاور آف اٹارنی دیتے ہیں نا، کہ میری طرف سے یہ نمائندہ ہے میرا، اس نے جو کہا وہ میں نے کہا، اس نے جو لکھا وہ میں نے لکھا، یہی دیتے ہیں نا پاور آف اٹارنی اس کو کہتے ہیں۔ اردو میں میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا کیا اس کو کہتے ہیں، جی مختار نامہ، مختار نامہ۔ تو مختار نامہ دیتے ہیں نا، یہ اس کی اللہ کریم اسی کی بات کر رہا ہے کہ کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کر دے۔ اب جو نمائندہ مقرر کیا آپ نے، اللہ کریم اس کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تو کسی کا نمائندہ مقرر ہوا، کسی نے تمہارے پر ذمہ داری ڈالی، تو تجھے بھی چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا، تو بھی ڈنڈی نہ مار، نہ اس کو نقصان دے نہ اس کا فائدہ کر، نہ اس کو نقصان دے نہ اس کا فائدہ کر، جو حق ہے وہی لکھوا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَشْهَدُوا شَهْدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ جب بھی کوئی معاملہ کرو نا، 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اس تحریر پر 2 شہادتیں ڈالو۔ پھر اگر 2 آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِن شُهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمُ الْأُخْرَى۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 مرد تمہیں میسر نہ آ سکیں تو ایک مرد لے لو اور اس کے ساتھ 2 عورتیں لے لو۔ عورتوں کی گواہی جو ہے نا، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، اور اس کی ساتھ وجہ بھی اللہ کریم نے بتائیں۔ اور جتنی بھی مردی عقل مند بن جائے نا، یہ اللہ کریم نے اپنی اس کی تقسیم ہے۔ عورت ناقص العقل ہے، یاد رکھیے گا، عورت کچھ معاملات میں جس میں اللہ کریم نے مرد کو دسترس دی ہے، جی ویسے تو کرتی ہیں عورتیں بھی، کاروبار بھی کرتی ہیں، جاب بھی اب کرتی ہیں، لیکن وہ ریشو وہ برائے نام ہے۔ عامت الناس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہماری گھریلو جو خواتین ہیں وہ اتنی سینسبل اس معاملے میں نہیں ہوتی نا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، دوسری کو معاملہ گڑبڑ نہ ہو، معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ وَلْيَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذْ مَعْدُوهُ۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے گواہی دی ہے، اگر اس کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ بھی انکار نہ کرے۔ اس میں بھی ہماری کمزوری ہے، یہی بات ختم کریں گے۔ گواہی جو ہے نا، جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حق بات کو جھوٹ کے پردے میں مت چھپاؤ، وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق بات کو جھوٹ کے پردے میں مت چھپاؤ، اور جان بوجھ کر جو ہے نا جھوٹ مت بولو۔ ایک تو گڑ مٹ نہ کرو، اور ایک چھپاؤ بھی نہ، اس کو بدلو بھی نہ، اس کو جو حق ہے وہ بیان کرو۔ تو ہمارے تو یہاں پر شہادتی جو ہے نا وہ کرائے کے مل جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کچہریوں میں، پیسے لیتے ہیں، جی قاضی گواہی جی قتل تک جو ہے شہادتیں وہ دے دیتے ہیں۔ آؤ جی میرے سامنے، ایسے پیسے کی خاطر لوگوں کی جائیداد میں جھوٹی شہادتیں دے دیتے ہیں، لوگوں کے معاملات میں جھوٹی شہادتیں دے کر لوگوں کے معاملات کو بگاڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ جس معاملے میں بھی تو شاہد بنا، اگر کسی نے تجھے گواہ بنایا تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنی مرضی کے 2 مرد جو ہے چن لے۔ حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ تو چن لے، جس پر تجھے اعتبار ہے، جس پر تیرا یقین ہے، تو چن لے ان کو۔ اور جو چنیں گے، اب اللہ کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ جب تو شہادتی بن گیا، جب بھی تمہیں طلب کریں انکار نہ کر، وہاں جا کر شہادت دے۔
اب شہادت دینے والے پر بھی ذمہ داری ڈال دی جا رہی ہے کہ جب تو شاہد بن گیا تو اب تیرے پر یہ ذمہ ہے کہ تو جا کر شہادت دے، اب تو انکار نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اللہ کریم کیسے انسانیت کو درس دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو رب کریم نے قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا مضمون نہیں جو اللہ کریم نے اس قرآن کریم میں بیان نہ فرمایا اور جس کی وضاحت پھر احادیث میں نہ آئی ہو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس سے پوچھتے نہیں۔ اگر اس سے پوچھیں تو ہر چیز ہمیں نکال کر بتا دے گا۔ تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہماری مدد کرے کہ اس قرآن سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس دین مبین کی جو ہے نا اصل حقیقت وہ ہماری آنکھوں کے سامنے عیاں کر دے، قرآن کا فہم ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہمارے رستے سیدھے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔